تنکے کا سہارا کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف تو واسع کو اس بات کا بہت زیادہ یقین ہو چکا تھا کہ اب اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے، جبکہ اس کی بہن کی کوششیں بھی دھری کی دھری رہ گئی تھیں، لیکن ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ ان لوگوں کا پالا کن لوگوں سے پڑا ہے۔ انہیں تو ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں کہ حماد کے بھائی اور بھابھی کی اتنی زیادہ اس بات کے اوپر بحث جو اس کی والدہ کے ساتھ ہو رہی تھی، یہ عن قریب کامیابی کی حد تک پہنچ چکے ہیں، اور اپنی والدہ کو یہ لوگ اسی طرح ایموشنل بلیک میل کر کے ان لوگوں سے ڈیل بھی کروانے والے ہیں، اور یہ بھی کہیں گے کہ یہ بات قدر تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ قدر کی ساس اس بات کے اوپر بہت زیادہ پشیمان ہوگی کہ آخرکار اس نے بھی قدر کو دھوکہ دے دیا۔ اپنے ایک بیٹے کو کھونے کے بعد دوسرے بیٹے کو اس طرح اپنی زندگی سے جانے کی وہ کیسے اجازت دے سکتی تھی؟ اسی لیے تو وہ مجبور ہو کر وہ سب کچھ کرنے پر ان لوگوں کے کہنے پر آمادہ ہو چکی ہے کہ جو وہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن چاہے کچھ بھی ہو، اس میں واسع کی بیوی اور اس کی بہن کو ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ وہ لوگ اس بات کو بھلا بیٹھے ہیں کہ بیچارے حماد کی بیوی قدر کس طرح بیوقی کی جوانی میں زندگی بسر کرے گی۔ ان لوگوں پر تو صرف واسع کو بچانے کا جنون سوار ہے کہ شاید وہ سدھر گیا ہے، لیکن کتنا ظلم ہے جو یہ لوگ کرنے والے ہیں۔ قدر بیچاری کی زندگی کس طرح تباہ و برباد ان لوگوں کے بھائی نے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس کو یہ معلوم ہوگا کہ ماں جیسی ساس جسے وہ اپنی سگی ماں سے زیادہ پیار کرنے لگی تھی، اس نے اس کو کتنا بڑا دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، یہ بات تو وہ کبھی بھی نہیں بھلا پائے گی، کیونکہ جب تک اس کے دل میں اس کی ساس کی اسی وجہ سے جگہ تھی، اب وہ بھی اس کے دل سے اترنے والی ہے۔ لیکن اس کی ساس اپنے بیٹے کے لیے بہت زیادہ مجبور ہو کر یہ قدم اٹھانے پر راضی ہو گئی تھی۔ دیکھنا یہ ہے کہ آیا قدر ساری سچائی جاننے کے بعد اپنی ساس کو پھر سے معاف کر کے ماں کا درجہ دیتی ہے، یا پھر اپنی زندگی میں ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے نکال دے گی۔ آج کی پرومو ریویو ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈز کے پرومو ریویوز میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا میری بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔